الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من صلی رکعۃ ثم شرع صلی کملا ان شرع فی اخرى وإلا اتم الاولى، اے صلی رکعۃ من صلاة ثم شرع اے نوى وجدد التحریمۃ من غیر رفع الیدین فإن شرع فی صلاة اخرى یتم هذه الاخرى۔ تو عزیزان گرامی، اگر کسی شخص نے ایک رکعت کسی نماز کی پڑھی، دراصل اس عبارت میں ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف منتقل ہونے کا حکم بتلایا جا رہا ہے۔ ایک نماز مکمل کرنے سے پہلے دوسری نماز اگر کوئی شروع کر دے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو کہا کہ اس پر لازم ہے کہ دوسری رکعت نماز کو پورا کرے۔ یہاں پر رکعتن کی جو قید ہے ایک رکعت کی، یہ قید اتفاقی ہے، کیونکہ اگر پہلی نماز کی ایک رکعت کی بجائے دو اس سے زیادہ بھی اگر پڑھ لی تو حکم یہی ہوگا کہ ایک نماز مکمل کرنے سے پہلے دوسری اگر شروع کر دے تو اس پر لازم ہے کہ دوسری کو پورا کرے۔ اب ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف منتقل ہونے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے۔ مثلا ظہر کی نماز شروع کی اور ایک رکعت پڑھ کر عصر کی نماز شروع کر دی، یا تکبیر کہہ کر فرض سے نفلوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ لہذا دوسری نماز کا افتتاح کرنے سے، شروع کرنے سے پہلی نماز فاسد ہوگی، چنانچہ اسے دوسری نماز پوری کرنا ہے۔ اسی طرح اگر اس نے واجب کی نیت کی یا نماز جنازہ میں تھا اور ایک مزید میت آ گئی، اب اس نے تکبیر کہہ کر دونوں کی نیت کر لی یا دوسرے جنازے کی نیت کر لی تو بھی یہی حکم ہے۔ ان شرع فی اخرى تو کمولا، اگر دوسری شروع کر چکا ہے تو اس کو مکمل کرے، وَإِلَّا أَتَمَّ الْأُولَى، ورنہ تو پہلی نماز کو ہی پورا کرے۔ یعنی پہلی نماز کی رکعت پوری نہیں کی اگر، بلکہ کچھ ہی پڑھی اور پہلی کی تحریمہ سے نئے سرے سے، پہلی کی تحریمہ نئے سرے سے کہی تو پہلی نماز فاسد نہیں ہوگی، لہذا اسی کو پورا کرے اور جو پڑھ چکا ہے اس کو جاری رکھے۔ اب اگر اس نے نماز کے اندر ہی نیت کی تو اس کی نیت لغو ہوگی۔ ویسے یہ مسئلہ شاذ اور نادر ہی پایا جاتا ہے، بلکہ ایسے ہوتے دیکھا نہیں گیا۔ شارح نے اسی کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اے صلی رکعۃ من صلاۃ ثم شرع، ایک رکعت پڑھا کسی نماز کی، ثم شرع اے نوى وجدد التحریمۃ، پھر شروع کیا یعنی کہ نیت کیا اور نئی تحریمہ باندھا ہاتھ اٹھائے بغیر، تو اگر دوسری نماز شروع کر چکا ہے یتم هذه الاخرى، تو آپ دوسری کو پورا کریں، اس لیے کہ پہلی فاسد ہو گئی۔ لیکن ولا يحتسب منها الرکعۃ التي صلاها، تجدید تحریمہ سے پہلے جو ایک رکعت اس نے پڑھی ہے وہ شمار نہیں کی جائے گی۔ وَإِن شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ الْأُولَىٰ، اور اگر پہلی نماز کو شروع کیا تھا، فَالرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّاهَا، تو جو رکعت اس نے پڑھی ہے وہ شمار کی جائے گی۔ فَيُتِمُّ الْأُولَىٰ، لہذا پہلی ہی کو پورا کریں۔ وَلَا يُفْسِدُهَا بُكَاؤُهُ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، جنت و جہنم کے تذکرے سے رونا یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے۔
ومرور احد ویأسم ان مر فی مسجدہ علی الارض بلا حائل، نمازی کے سامنے سے گزرنے والا بڑا گنہگار ہے اگر وہ موضع سجود سے گزرا ہو، بلا حائل کے یعنی گزرنے والے اور نمازی کے درمیان کوئی حائل، کوئی آڑ نہ ہو۔ نمازی کے سامنے سے گزرنے کی وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی سخت ہے کہ گزرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ اس پر کتنا بوجھ ہے، ما علیہ الوزر، تو وہ لوقف 40 تک کھڑا رہے۔ اب 40 کی تفسیر اور تفصیل محدثین نے مختلف بیان فرمائی ہے، کسی نے 40 سال، کسی نے 40 دن، کسی نے 40 گھنٹہ وغیرہ۔ اکثر محدثین نے 40 برس کہا ہے کہ 40 برس تک وہ ٹھہرنا، کھڑے رہنا اس گناہ سے بچنے کے لیے بہتر سمجھے گا۔ المسجد من الفاظ التي جاءت على المفعل بالکسر، لفظ مسجد جو ہے یہ عین کلمہ کے کسرہ کے ساتھ ہے، مفعل کے وزن پر، اور قیاس کے مطابق اس میں فتحہ بھی جائز ہے، اور اس طریقے کے جتنے الفاظ آتے ہیں اس میں مطابق قیاس فتحہ جائز ہے عین کلمہ پر، جیسے مطلع، مشرق، مغرب، مفرق، اسی کو ہم مشرق، مغرب، مسکن، مرفق، منبت، منبت، منسک، ان سب میں عین کلمہ پر کسرہ تو لازم ہے لیکن فتح جائز ہے۔ اب فقہا جب فتح کے ساتھ کہتے ہیں مسجد تو جائز سجدہ مراد لیتے ہیں، سجدہ کرنے کی جگہ، اور جب فقہا بالکسر مسجد کہتے ہیں تو معنی مشہور مراد لیا جاتا ہے۔ معنی مشہور سے مراد وہ جگہ، وہ مکان جو نماز کے لیے، جماعت کے لیے تیار کی گئی ہے، عبادت کے لیے۔ تو حضرات فقہاء اکرام نے چونکہ کسرہ کو پایا نہیں، یعنی مسجد کے لفظ پر، اس لفظ کے لیے کسرہ کو انہوں نے نہیں پایا جو کہ خلاف قیاس ہے، لیکن معنی مشہور میں، تو جب مسجد کہیں گے تو معنی مشہور ہی مراد لیا جائے گا۔ اور مسجد جو ہے جائے سجود کے معنی میں ہے جو قیاس کے مطابق ہے، اور یہاں پر مراد جو ہے وہ معنی مشہور ہے، یعنی موضع سجود۔ معنی مشہور نہیں بلکہ پہلا معنی مراد ہے سجدہ کرنے کی جگہ، کیونکہ اگر معنی مشہور مراد لیا جائے یعنی عبادت کی جگہ، نماز کی جگہ، وہ مکان جو نماز کے لیے، جماعت کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس صورت میں مطلق طور پر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا گنہگار ہوگا، پوری مسجد اس کے سامنے سے گزرنے والا، حالانکہ ایسا کسی نے فتویٰ نہیں دیا ہے، اس لیے یہاں پر مراد سجدے کی جگہ سے گزرنے والا۔ اسی کو کہا فَإِنَّ الْمُرُورَ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ يُوجِبُ الْإِثْمَ وَفِي تَفْسِيرِ مَوْضِعِ السُّجُودِ تفصیل۔ اب موضع سجود کس کو کہیں گے؟ تو کہا کہ اس میں تفصیل ہے کہ اگر مسجد چھوٹی ہے یا مسجد بڑی ہے، تو اب مسجد کے چھوٹی کی پیمائش کیا اور بڑے کی پیمائش کیا ہے؟ تو کہا کہ چھوٹی مسجد کی اقل پیمائش 60 گز اور ایک قول میں 40 گز ہے۔ تو اگر مسجد چھوٹی ہے تو وہ ایک مکان اور ایک جگہ کے حکم میں ہے، تو اب مصلی کے آگے سے گزرنے والا جہاں سے بھی گزرے گا وہ موضع سجود سے گزرے گا، لہذا وہ گنہگار ہوگا۔
اس لیے کہ چھوٹی جو مسجد ہے وہ مکان واحد کے حکم میں، اور اگر مسجد بڑی ہے یا صحرا میں نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں مشائخین کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے بعض حضرات کہ اگر موضع سجود کے اندر گزرا تو گنہگار ہوگا، ورنہ تو گنہگار نہیں ہوگا، اور دوسری روایت اور دوسرا قول کہ نماز پڑھنے والا جب سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہو اور وہ موضع سجود میں دیکھ رہا ہو تو مصلی کے نظر جہاں پڑتی ہے سنت کے مطابق جہاں اسے نظر رکھنا ہے، اگر اس کی موضع نظر سے گزرنے والا اگر گزرے گا اس کی نگاہ کی جگہ کے پاس کہ سنت کے مطابق نگاہ رکھتے ہوئے گزرنے والے کو اگر وہ دیکھ لے، اس کی موضع نظر سے گزر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا۔ اسی کو کہا کہ فَإِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ إِنْ مَرَّ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ يَأْثَمُ وَإِلَّا فَلَا وَعِنْدَ الْبَعْضِ، اور بعض مشائخین کے نزدیک الموضع الذي يقع عليه النظر، وہ مقام جہاں مصلی کی نظر پڑتی ہے، اذا كان المصلي ناظرا في موضع سجوده، بشرطے کہ نماز پڑھنے والا موضع سجود میں دیکھ رہا ہے، لہو حکم موضع السجود، اسے موضع سجود کا حکم دیا جائے گا، فیأسم بالمرور فی ذلک الموضع، اس جگہ سے گزرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اس لیے کہ اگر نماز پڑھنے والا سنت کے مطابق موضع سجود پر نہیں دیکھ رہا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے، تب تو وہ کافی دور تک دیکھ سکتا ہے، ایسی صورت میں دور سے گزرنے والا وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تو امام المصلی جو اوپر کہا یعنی قدموں سے لے کر قبلے کی دیوار کی طرف، بعض حضرات نے دو صفوں کے فاصلے کو معیار قرار دیا ہے یا حد فاصل قرار دیا ہے کہ دو صف کا فاصلہ ایک مکان کے قائم مقام ہے، اور دو صف سے زائد آگے والا جو حصہ ہے، دو صفوں سے آگے گزرنے والا اگر گزرے گا تو یہ گنہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ مصلی جب جائے سجدہ پر نظر رکھے تو دو صفوں کے بعد سے گزرنے والا اس کی نگاہ میں نہیں آتا ہے۔ اذا عرفت ھذا، آگے کہتے ہیں جب یہ تم جان گئے، فإن كان المصلی علی دکان، اگر نماز پڑھنے والا کسی اونچی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، یہ لفظ دکان جو ہے فارسی سے معرب ہے، اس سے مراد اونچی جگہ، مثلا چارپائی ہے، پلنگ ہے، چبوترا ہے، چھت وغیرہ، سب کا حکم یہی ہے۔ تو اگر مصلی اونچی جگہ پر ہے اور گزرنے والا اس کے نیچے والے حصے سے گزر رہا ہے، تحت الدکان، اسے کہ مصلی کے آگے سے گزر رہا ہے لیکن نیچے والے حصے سے، چبوترے کے نیچے، پلنگ کے نیچے سے، تو اب اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس کے سجدے کی جگہ سے نہیں گزر رہا ہے، حقیقت میں جائے سجدہ سے نہیں گزر رہا ہے۔ تو روایت اولا، پہلی جو روایت ہے، یعنی موضع سجود کی تفسیر میں جو پہلا جو قول اور پہلی جو بات کہی گئی ہے، اس کے مطابق وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حقیقت میں موضع سجود سے نہیں گزر رہا ہے، کیونکہ مصلی اوپر نماز پڑھ رہا ہے، گزرنے والا اس کے نیچے سے گزر رہا ہے۔ لیکن دوسری روایت کے مطابق جو موضع نظر کو موضع سجود قرار دیا، اگر گزرنے والا نیچے کی جانب سے گزر رہا ہے تو اگر وہ موضع نظر سے گزرے کہ مصلی کی نگاہ وہاں تک پہنچ سکتی ہے، اذا نظر فی موضع سجود ہی، جب وہ اپنے موضع سجدہ
سجدے کی جگہ پر نظر رکھتے ہوئے گزرنے والے پر اس کی نظر جا سکتی ہے، فحینئذ تو اس صورت میں گزرنے والا کب گنہگار ہوگا؟ اس کے لیے آگے شرط بتائی، ان حاز بعض اعضاء المار بعض اعضاء المصلی یاسم، کہ اگر گزرنے والے کے بعض اعضاء نماز پڑھنے والے کے بعض اعضاء کے محاذات میں اور مقابل میں اگر آ جاتے ہیں تب تو گنہگار ہوگا، وإلا فلا، ورنہ گنہگار نہیں ہوگا۔ نمازی کے تمام اعضاء میں بعض حضرات نے فرمایا کہ اکثر کا اعتبار کرے گے، کہ بعض اعضاء ایک دوسرے کے محاذات میں آ گئے تو گنہگار ہوگا، ورنہ تو نہیں۔ فلہذا قال، اسی لیے مصنف نے آگے متن میں کہا، وحاز الاعضاء الاعضاء، مصلی کے اعضاء گزرنے والے کے اعضاء کے محاذات میں آ گئے، لو کان علی دکان، اگر مصلی اونچی جگہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اخذن بالروایت الثانیہ، روایت ثانیہ پر عمل کرتے ہوئے یا اسے لیتے ہوئے۔ روایت ثانیہ سے مراد ہے جو موضع سجود کی تفسیر کی ہے، یعنی موضع نظر، سجدے کی جگہ دیکھتے ہوئے کہاں تک مصلی کی نگاہ جا سکتی ہے، اس روایت کے مطابق اوپر والا حکم بیان کیا گیا ہے۔ وَيَغْرِزُ أَمَامَهُ فِي الصَّحْرَاءِ سُتْرَةً بِقَدْرِ ذِرَاعٍ وَغِلَظِ إِصْبَعٍ بِقُرْبِهِ عَلَى أَحَدِ حَاجِبَيْهِ، آگے بیان فرمایا کہ اگر صحرا میں کھلی جگہ میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو مصلی کو چاہیے کہ سترہ قائم کر لے، یعنی کہ گزرنے کا گناہ مصلی کے سامنے سے اس قدر عظیم ہے کہ کسی کو اس گناہ سے بچانے کے لیے خود نماز پڑھنے والے کو بھی اس کے بچاؤ کا انتظام کرنا چاہیے۔ جیسے کہ کہا صحرا میں نماز پڑھے تو سترہ قائم کر لے، صحرا سے مراد کھلی جگہ میں جہاں سے گزرنے کے چانسز ہے، اور وہ سترہ کیسا ہونا چاہیے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ جو ایک بالشت کے برابر ہو اور اس کی موٹائی، ایک بالشت تو کہہ رہا ہوں جو لمبائی میں ایک ہاتھ ہو، بقدر ذراع، اور موٹائی میں ایک انگلی کے برابر ہو۔ ولا یخط ولا توضع، زمین پر نہ رکھے سترے کو بلکہ اس کے کھڑا کرنا ہے اس کو۔ ولا یخط، خط نہ کھینچے، خط کھینچنے سے کام نہیں چلے گا۔ وَيَدْرَعُهُ بِالتَّسْبِيحِ أَوِ الْإِشَارَةِ لَا بِهِمَا، اگر کوئی آگے سے گزر رہا ہے یا گزر سکتا ہے، احساس ہو جائے تو نمازی کو چاہیے کہ تسبیح سبحان اللہ کے ذریعے سے یا اشارے کے ذریعے سے اسے روکنے کی کوشش کرے۔ دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ اپنائے، لا بہما، دونوں کا استعمال نہ کرے، اس لیے کہ دونوں کا استعمال یہ بلا ضرورت ہے، ضرورت ایک سے پوری ہو جائے گی۔ اس گویا گزرنے والے کو روکنے کی یہ شکل بیان کی گئی ہے۔ ان عدیم سترتن، اگر سترہ نہیں ہے، او مر بینہ و بینہما، یا پھر سترہ تو ہے لیکن گزرنے والا نمازی اور سترے کے درمیان سے گزر رہا ہے، تب یہ روکنے کی صورتیں اپنانی ہیں۔ وکفا سترۃ الامامی، امام کا سترہ کافی ہے، مصلیوں کو سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ وجاز ترکہ عند عدم المرور، اور جب گزرنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو سترے کو ترک کرنا بھی جائز ہے۔ عند عدم المرور والطریق، گزرنا نہیں پایا جا رہا ہے یا کوئی راستہ نہیں ہو اور گزرنے کا کوئی وہاں سے امکان نہیں ہے تو سترہ نہ رکھے تو جائز ہے۔ وقری صدل الثوب، صدل ثوب کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مکروہات نماز کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہاں اب تک جو ہے مفسدات کو بیان کر دیا ہے۔ مکروہ کی دو قسمیں ہیں، تحریمی اور تنزیہی۔ مطلق مکروہ بولنے سے مکروہ تحریمی ہی مراد ہوتا ہے، اور یہ درجہ واجب میں ہے، یعنی اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے جس سے واجب ثابت ہوتا ہے، اس سے مکروہ تحریمی ثابت ہوتا ہے۔ اور مکروہ تنزیہی کا درجہ ترک اولا کا ہے، اور اکثر و بیشتر اس کا اطلاق
لفظ مکروہ سے کیا جاتا ہے۔ لہذا جب مکروہ ذکر کیا جائے تو دلیل دیکھنا ہوگا، اگر وہ نہی ظنی ہے، نہی ظنی ہے تو مکروہ تحریمی، اور اگر نہیں ترک اولا کی ہے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ اب سدل ثوب کا معنی ہے کپڑا لٹکانا۔ ایک معنی تو سدل ثوب کا وہی ہے جو مشہور ہے غالباً کہ ٹخنے کے نیچے لٹکانے کے معنی میں ہے، لیکن یہاں شارح نے اس مقام پر دوسرے معنی بیان کیے، وہ معنی لغوی ہے۔ مرادی معنی یہی ہے ازار یا تہبند کو ٹخنے کے نیچے کر کے پہنے کے پاؤں ڈھک جائے، یہ مرادی معنی ہے۔ اور یہاں جو شارح نے معنی بیان کیے وہ لغوی ہے کہ سر پر یا کاندھے پر کپڑے کو اس طرح لٹکائے کہ وہ کسی طرف سے اٹکا ہوا نہ ہو۔ حالت نماز میں یہ بھی مکروہ ہے، مثلا لنگی کو چادر کی طرح یا قمیص کو رومال کی طرح استعمال کرنا مکروہ ہے۔ شرح میں سدل ثوب کی جتنی صورتیں بیان کی گئی ہے ان سب کا ماحصل یہی ہے کہ جس کپڑے کو جس طرح استعمال کرنے کے واسطے بنایا گیا ہے، واضح نے اس کو بنایا ہے، اس کے خلاف استعمال کرنے کا نام سدل ثوب ہے جو کہ مکروہ ہے۔ وکریہ سدل الثوب فی المغرب هو ان یرسلہ من غیر ان یضم جانبہ۔ مغرب یہ لغت کی کتاب ہے، جس میں سدل ثوب کی تعریف یہ کی گئی ہے ان یرسلہ من غیر ان یضم جانبہ، کہ کپڑے کو لٹکا لے اس طرح سے کہ اس کے دونوں جانب کو ملائے بغیر، یوں ہی قمیص کو آستینوں میں ہاتھ ڈالے بغیر کاندھے پہ لٹکا دیا۔ وکیل دوسرا قول ہوا ان یلقیہ علی راسہ، کہ کپڑے کو سر پر ڈال دے، ویرخیہ علی منکبیہ، اور اسے اپنے بوندوں پر لٹکا دے۔ اقول شارح کہتے ہیں ھذا فی الطیلسان، یہ جو تعریف اوپر کی گئی کہ سر پر ڈالے اور اس کے اپنے دونوں مونڈوں پر اس کو لٹکا لے، یہ طیلسان چادر وغیرہ میں تو یہ بات ممکن ہے۔ فی الطیلسان چادر وغیرہ میں یہ صورت تو ٹھیک ہے، اما فی القباء ونحوہ، قبا اور اس کے جیسی جو چیزیں پہنی جاتی ہے، فهو ان یلقیہ علی کتفہ من غیر ان یدخل یدیہ فی کمیہ، قبا ہے، صدری ہے، اس طرح کے کپڑوں میں سدل ثوب یہ ہوگا کہ اسے اپنے دونوں کاندھوں پر اس طرح لٹکائے کہ اس کی دونوں آستینوں میں اپنے ہاتھوں کو داخل نہ کرے، من غیر ان یدخل یدیہ فی کمیہ، اس کی آستینوں میں اپنے ہاتھوں کو داخل کیے بغیر بس اسے کاندھوں پر ڈال لے وے، اس کا نام ہوگا سدل ثوب۔ آگے فرمایا وکفہ وهو ان یضم اطرافہ اتقاء التراب ونحوہ، کفہ یعنی رکوع یا سجدے میں جاتے ہوئے یا قاعدے میں کپڑے میں گرد و غبار سے بچانے کے لیے اٹھانا، یہ مکروہ ہے۔ اصل حدیث اس سلسلے میں وہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ کپڑے اور بالوں کو نہ تھاموں، تو گویا کہ حالت رکوع سجدہ وغیرہ قاعدے میں کپڑوں کو سمیٹنا گرد و غبار مٹی سے بچانے کے لیے یہ خشوع کے خلاف ہے، اس لیے مکروہ قرار دیا۔ وعبثہ بھی، کپڑوں سے کھیلنا بھی مکروہ۔ عبث وہ فعل ہے جو غیر شرعی ہو اور اس میں کچھ غرض نہ ہو، جس کو عام زبان میں بیہودہ کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے، صاحب بحر الرائق نے اس کو مکروہ تحریمی کہا ہے، لیکن یہ تب ہے جب کہ عمل کثیر کے درجے تک نہ پہنچے، ورنہ تو مفسد صلاۃ ہوگا۔ اس قدر کپڑے سے کوئی بار بار کھیلتا ہے کہ عمل کثیر ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور بے ضرورت ہونے کی صورت میں بھی بے ضرورت ہونا بھی اس میں پایا گیا۔ البتہ اگر ضرورت کی بنا پر ہو، مثلا خجلی کی بنا پر، دفع اذیت کی خاطر کوئی کھجلائے تو مکروہ نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ تمہاری 3 باتیں اللہ کو ناپسند ہیں،
نمبر 1 نماز میں بیکار کھیلنا، عبث کرنا، بیکار کھیلنا، کپڑے سے، داڑھی سے، داڑھی کے بالوں سے وغیرہ۔ نمبر 2 روزے میں فحش گوئی کرنا، بری بات، گندی باتیں کرنا۔ اور نمبر 3 قبرستان میں ہنسنا۔ آگے کہا وعقص شعرہ، نماز میں بالوں کو سر پر جمع کر کے چوٹی باندھنا مکروہ ہے۔ فی المغرب ہوا جمع الشعر علی الراس، لغت کی کتاب مغرب میں ہے کہ عقص شعر کا معنی بالوں کو سر پر جمع کرنا، جس کو ہم نے کہا چوٹی بنانا۔ وقیل لیہ وادخال اطرافہ فی اصولہ، اور ایک قول یہ ہے کہ اسے لپیٹنا اور اس کے کناروں کو جڑوں میں داخل کرنا، یعنی بالوں کی جو کنارہ کا حصہ ہے ان کو جڑوں میں داخل کرنا، لیو لپیٹنا اور کناروں کو جڑوں میں گھسانے کا نام اور داخل کرنے کا نام عقص شعر ہے۔ وفرقعۃ اصابعہ، اسی طرح انگلیاں چٹکھانا، جیسے کہ عام عادت بن چکی ہے۔ وہو یغمزھا یوم الدہا، انگلیوں کو دبانا کھینچنا تاکہ اس سے آواز نکلے، حتی تصوت۔ والتفاتہ ہوا ان ینظر یمنۃ ویسرۃ مع لی عنقہ، دائیں بائیں جانب دیکھنا نماز کی حالت میں، گردن کو پھیرنے کے ساتھ، گردن موڑ کر پھیرنا۔ یہ مکروہ ہے۔ اس فعل کو حدیث کی روح سے بعض حضرات نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ انگلیاں چٹکانا یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا فعل تھا۔ وَأَمَّا النَّظْرُ بِمُوخَرِ عَيْنَيْهِ بِلَا لَيِّ الْعُنُقِ فَلَا يَكْرَهُ، لیکن گوشۂ چشم سے دیکھنا، کن اکھیوں سے دیکھنا گردن موڑے بغیر، فلا یکرہو، اس میں کراہت نہیں ہے۔ آنکھوں کو گھما کر دیکھ لیا مکروہ نہیں ہے۔ گویا التفات کی کل 3 صورتیں بیان فرمائی۔ ایک نماز توڑنے والا التفات، یہ وہ التفات ہے جس میں سینہ بھی قبلے سے گھوم جائے۔ نمبر 3 التفات مکروہ، یہ صرف وہ چہرہ گھمانے کا نام ہے۔ نمبر 2 التفات مکروہ۔ نمبر 3 التفات غیر مکروہ، یہ چہرہ گھمائے بغیر صرف آنکھوں کو گھمانا۔ وقلب الحصى لیسجد الا مرۃ، آگے کے جو مکروہات ہے ہم اسے آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مکروہات اور مفسدات سے بچا کر نماز کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔